سرکار آ گئے میرے دلدار آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، 15 صبح ہے یہ جشن ولادت، مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا تار کے مدینہ، تقدیر میں خدایا تار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بچوں، ہمارے پروگرام کا نام ہے پیارے پیارے عاشق رسول۔ کیا نام ہے ہمارے پروگرام کا؟ پیارے پیارے، جی ہاں، پیارے پیارے عاشق رسول پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر مرحبا۔ اور پیارے بچوں، ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر طرف انتظار ہے اس مبارک گھڑی کا جس گھڑی میں پیارے آقا، رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ 12ویں تاریخ، ہر طرف اس کی خوشیاں ہیں اور تیاریاں جاری ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، بزرگ ہوں یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے چہرے پر ایک خوشی ہے اور ہر ایک انتظار بھی کر رہا ہے۔ اور بچے اور بڑے اپنے گھروں پر لائٹیں بھی لگا رہے ہیں، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں اور جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ چار جانب روشنی ہے، سب سماں نور نور، چار جانب روشنی ہے، سب سماں نور نور، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں ابھی تک لائٹیں نہیں لگائی ہیں، اگر جھنڈا نہیں لگایا تو آج ہی کوشش کریں، اپنے گھروں کو سجا لیجئے، جھنڈا لگا لیجئے اور خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی
خوشی کی تیاریاں کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی برکتیں عطا فرمائیں۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں بہت پیارا سیگمنٹ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ اندرا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ پیارے نبی کے پیارے اخلاق، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق ہم سنیں گے یہاں موجود بچوں سے۔ جی بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ آواز سے، آپ سب تیار ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ، تو آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بچے ہمیں کون سے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ جی کوئی ایک اخلاق بتائیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک مبارک عادت۔ جی چلیں آپ بتا دیں، بیٹھ کے بتائیں گے، بیٹھ کے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانے میں عیب نہ نکالتے تھے۔ ہاں، اب اس کو بغیر ہلے بتانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہلنا نہیں ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے وقت عیب نہ نکالتے تھے۔ جی ہاں پیارے بچوں، بہت ہی پیاری بات ہم نے سنی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں جب آپ کھانا کھاتے تھے تو کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، کہ کھانے میں عیب نکالنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ جو بعض بچے ہوتے ہیں نا، وہ کھانے میں عیب نکالتے ہیں، یہ کھانا تو ایسا ہے، یہ کھانا ویسا ہے، میں نہیں کھاؤں گا نا، امی سے ضد کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب کھانا چھوڑ دیتے ہیں، مجھے تو یہ کھانا ہے، مجھے تو برگر کھانا ہے، مجھے یہ کھانا ہے۔ جو کھانا گھر میں پکا ہوا ہوتا ہے اس میں عیب نکالتے ہیں، اور جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں اس کے کھانے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سنت کیا ہے کہ جو کھانا پیش کیا جائے وہ کھانا کھا لیں، اس میں عیب نہ نکالیں، یعنی اس میں عیب نکالنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ جو کھانا پسند آیا وہ کھا لیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہا تو اس میں عیب نہیں نکالنا، اس میں عیب نہیں نکالنا، یعنی کھانے کو برا نہیں بولنا، کھانے کو برا نہیں بولنا۔ بہت پیاری بات سیکھی۔ جی اب یہاں سے، اب ٹیم بی سے کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دیں بیٹھ کے۔ جی ہمارے پیارے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں۔ 12 ربیع اول کو خوب آپ کی جشن منایا جاتا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر روز محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہے وہ صرف 12 تاریخ کو محبت کرتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ ہمارا تو ہر سانس ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرا ہونا چاہیے، یعنی ہر وقت آپ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ تو بہت پیاری بات ہم نے سیکھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ بچے کیا بولا کرتے تھے؟ ہمیشہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ بات نوٹ کر لیں اور نیت کر لیں کہ امی کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ابو کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ٹیچر نے اگر کوئی بات پوچھی تو ان سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، مدرسے میں قاری صاحب نے اگر سبق کا پوچھا کہ سبق یاد کیا تھا، اگر سبق یاد نہیں کیا تھا تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا بلکہ سچ بولنا ہے۔ اور بلکہ اچھی بات تو یہ ہے کہ جو سبق یاد کرنے کو دیا جائے وہ سبق روز یاد کیا جائے، جو ہوم ورک دیا جائے، جو کام دیا جائے وہ روز کرنا چاہیے، تو ہمیں جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ہم کام مکمل کریں گے تو سچ بولیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے اور نہ ہمیں کسی کو دھوکہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت پیاری بات سیکھی۔ اب کون بتائے گا آپ میں سے؟ ٹیم اے سے کوئی اور بتا دیں، کوئی اور بتا دے کوئی سی پیاری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی بیٹھ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات بتائی۔ اور پیارے بچوں یہ سنت بھی ہے، یعنی تکبر نہ کرنا یہ سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبر کا مطلب کیا؟ یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تکبر کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کپڑے اچھے پہنے ہوئے آپ نے، اب سامنے جو بچہ آپ کے آیا، اب دل میں سوچ رہے ہیں ارے یہ تو ایسا ہی ایسا، اس کی کیا حیثیت، میرے کپڑے بہت اچھے ہیں۔ اب یہ جو دل میں آپ کی کیفیت پیدا ہوئی اسے کہتے ہیں
تکبر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تکبر. تو پیارے بچوں اگر اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے, اللہ نے آپ کو یعنی آپ کے امی ابو کو پیسہ دیا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن سامنے والے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ غریب بچہ ہے, تو ہمیں تکبر نہیں کرنا, بلکہ سارے مسلمان آپس میں بچوں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. آپس میں کیا ہیں؟ دیکھیں پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کا اگر کوئی منصب ہو, کوئی عہدہ ہو, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا کوئی بچہ بہت اچھا حفظ کر رہا ہے, اس کی میموری بہت اچھی ہے, وہ 16 لائنیں 15 لائنیں ایک پیج اس کو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے, لیکن دوسرا بچے کو وہ یاد دیر سے ہوتا ہے, یا قاری صاحب کے سامنے وہ سنا نہیں پاتا. اب دل میں سوچ رہے ہیں یہ تو کن ذہن ہے, میں بہت اچھا ہوں, میں بہت اچھا, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ کی جو میموری اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے, آپ کا جو حفظ کرنے کا جو اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہے, وہ اللہ پاک آپ سے لے لے, اور پھر آپ کو تو 15 لائنیں کیا ایک لائن بھی یاد نہ ہو. تو ہمیشہ ہمیں اللہ پاک کا عاجز بندہ بننا ہے, ہمیں دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. ماشاءاللہ. جی اور کوئی یہاں سے کوئی بات بتانا چاہے؟ چلیں آپ بتا دیں, مائک دے دیں ان کو بھائی. جی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی لوگوں کو برا نہیں کہتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری بات سیکھی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی برا نہیں کہتے تھے. کسی کو لنگڑا, کسی کو کانا, ٹھیک ہے, کسی کو موٹو, کسی کو اور کوئی پتلا ہو تو پتلو, ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا ہے تو او چھوٹو, ٹھیک ہے. یہ جملے کسی کو اگر ہم بولیں گے تو بچوں اس کا دل دکھے گا نا. اگر کوئی کالا ہے یعنی اس کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو بولیں گے کالے کالے کالے, تو اس سے اس کی دل آزاری ہوگی. دیکھو رنگ کا کالا ہونا, رنگ کا سفید ہونا, گورا ہونا, یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. اللہ پاک جس کو چاہے جو عطا فرمائے. کوئی لمبے قد والا ہے تو وہ خود تو لمبے قد والا نہیں ہوا نا, کوئی چھوٹے قد والا ہے تو وہ خود تو چھوٹے قد والا نہیں ہوا. اگر کوئی لنگڑا ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, تو یہ تو کیا ہے, ایک آزمائش اس کے ساتھ ہے. تو ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا, کسی کو برا نہیں بولنا. تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین, یہ باتیں آپ کے لیے بھی ہیں. جی ہاں, یہ آپ کے لیے بھی ہیں. آپ کو بھی ان باتوں کا خیال کرنا ہے. اپنے ساتھ کے دوستوں کو, آپ کے ساتھ کلاس میں جو بچے پڑھتے ہیں, کسی کو بھی برا نہیں بولیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ہم تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں, ان کو فالو کرنے والے ہیں. تو ہمیں پریکٹیکلی طور پہ بھی ان کو فالو کرنا ہے. صرف باتوں تک فالو نہیں, بلکہ پریکٹیکلی طور پہ بھی ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. یوں ہم اچھے انسان, اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. تو جی آپ کون بتائے گا آپ میں سے؟ آپ بتائیں گے؟ اور کوئی جس نے نہیں بتایا ابھی کوئی بھی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی چلیں ان کو مائک دے دیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ماشاء اللہ, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ماشاء اللہ, بہت پیاری بات آپ نے بتائی ہے. جی اور کوئی یہاں سے کوئی بات؟ چلیں ان کو مائک دے دیں. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. اور کوئی بتائے گا؟ آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے. جی ان کو مائک دے دیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں پر رحم کرتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت پیاری بات انہوں نے بتائی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بچوں کیا کرتے تھے؟ رحم کرتے تھے. تو جو بچے کیٹ کو دیکھ کر, بلی کو دیکھ کر ان کو دل میں کرتا ہے اس کو چھیڑوں, پاؤں ماروں, پتھر ماروں, ڈاگ کو دیکھتے ہیں تو پتھر اٹھا کے, یعنی وہ ڈاگ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چڑیا آئی, اب چڑیا بیٹھ گئی, اب وہ تھکی ہاری آئی ہے, ابھی وہ پیاسی ہے, پانی پینے لگی ہے, اور بچے نے وہ پتھر مارا, اور وہ چاری وہ پتھر لگ گیا, زخمی ہو گئی, اب وہ اڑ نہیں پا رہی ہے. تو پیارے بچوں کوئی بھی جانور ہے, کوئی سا بھی اینیمل ہے, ہمیں اس کو تکلیف نہیں دینی. یعنی اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ وہ انسان تو انسان, جو اینیملز ہیں, جو جانور ہیں, اسلام انہیں بھی بلا وجہ تکلیف دینے کو پسند نہیں کرتا.
انہیں تکلیف دینے کو پسند نہیں کرتا. ہمیں ان کے ساتھ بھی رحم دلی کرنی چاہیے. آپ نے بہت سارے واقعات سنے بھی ہوں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ آیا, اس نے اپنے مالک کی شکایت کی, آپ نے اس کے مالک کو بلایا, اس کو سمجھایا. ایسے ہی کبھی ہرن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں ساری کائنات کے لیے, جی ہاں, کیا انسان, کیا جنات, کیا فرشتے, کیا درخت, کیا نباتات, بلکہ ساری کائنات کے لیے, یہاں تک کہ ان جانوروں کے لیے بھی اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. یعنی آپ سب کے لیے رحمت ہیں, آپ سب کے لیے رحمت ہیں, سب کی فریاد کو, سب کی پکار کو سننے والے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے بٹن دبائیے اور جواب دیجیے. درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. اچھا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ایک بٹن دبانا ہے اور جواب دینا ہے. اب بٹن کس کو دبانا ہے؟ جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی بٹن ہی نہیں ہے, ہاں ریموٹ کا بٹن ہے, تو جواب کیسے دیں گے ہم؟ تو پیارے بچوں یہ ایکٹیویٹی ہے یہاں موجود بچوں کے ساتھ. تو پیارے بچوں آپ میں سے کچھ بچے آئیں گے اور ہم اسکرین پہ ان کو کچھ نمبرز دکھائیں گے, تو وہ نمبر کو دیکھیں گے اور پھر اس نمبر کو جو اس کا آنسر ہوگا وہ ہمیں بتائیں گے, اور اس آنسر کے پیچھے اگر آپ کا آنسر درست ہوا تو ہم آپ کو کچھ باتیں ہوں گی, اسلامی باتیں ہوں گی, تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے. تو شروع کرتے ہیں ایکٹیویٹی. کون آئے گا آپ میں سے؟ یہاں سے آپ آئیں گے, چلیں جھنڈا. اچھا آپ کو ہم کیلکولیٹر دیتے ہیں, اس میں آپ کو اسکرین پر بٹن نمبر دکھائے جائیں گے, آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو آنسر ہمیں بتانا ہے. مائک یہاں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, شاباش. جی نمبرز دکھائیے. آپ کو مائنس کرنے ہیں 200 میں سے 145. جی اسٹارٹ ہے, اوکے سوری. جی چلیں دوبارہ دکھائیے. آپ کو جی 200 میں سے 145 مائنس کرنے ہیں, جلدی کیجیے, جلدی کیجیے, آپ کے پاس ٹائم کم ہے. 200 میں سے 145 مائنس کرنے ہیں آپ کو. پیارے بچوں دیکھتے ہیں کہ کیا آنسر یہ ہمیں بتاتے ہیں, آنسر ان کا درست ہوتا ہے یا نہیں. جلدی کیجیے, ہو گیا آپ کا آنسر, نکال لیا آپ نے. تو پیارے بچوں آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا آنسر ہمیں ملا ہے. جی اچھا اسکرین پر آنسر دکھائیے. آپ نے جو آنسر بتایا ہے وہ 55, اور جو اسکرین پہ ہمیں آنسر دکھایا گیا ہے پیارے بچوں وہ بھی کیا ہے 55. تو آپ کا نام کیا ہے بچے؟ بیٹا مائک اٹھائیں. جی آپ کا نام؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بھائی. عبد الرحمن بھائی نے ہمیں 55 آنسر دیا ہے, اور پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں 55 اس عدد جو 55 کا جو نمبر ہے, ہاتھی والے واقعے کے 55 ڈیز بعد یعنی 55 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. سورہ فیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے 30ویں پارے کے اندر. اس میں ایک ہاتھیوں والا اصحاب فیل کا واقعہ ہے, اور یہ جو ابرہہ تھا لشکر لے کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا, اللہ پاک کا عذاب آیا, پھر وہ ہلاک ہوا. تو پیارے بچوں اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ماشاءاللہ. اور ایسے ہی پیارے بچوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, ہمارے امام اعظم جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں جو حج ادا فرمائے ان کی تعداد بھی 55 ہے. کتنے حج کیے آپ نے؟ 55. جی ان کی تعداد 55 ہے. ماشاءاللہ. جی تشریف رکھیے آپ. اب
ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ آئیں گے، چلے آپ آ جائیں، اب آپ کی باری ہے جی. ان کو نمبر دکھائیے. 19 میں سے آپ کو 3 مائنس کرنے ہیں، پھر 17 آپ کو پلس کرنے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا آنسر آتا ہے. بچوں آپ بھی سوچیے کہ اس کا آنسر کیا بنتا ہے. ہو گیا؟ ارے واہ ماشاء اللہ، بہت جلدی کر لیا آپ نے تو. چلیں بھائی اسکرین پہ آنسر دکھائیے. آپ کا نام؟ جی چلیں. سبحان سبحان عبدالسبحان. سبحان سبحان. تو پیارے بچوں سبحان اللہ پاک کا نام ہے، تو نام کیا بولنا چاہیے؟ کیا بولنا چاہیے؟ عبدالسبحان. کیا کہنا چاہیے؟ عبدالسبحان. دوبارہ بولیں کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالسبحان. عبدالسبحان. تو عبدالسبحان بھائی نے جو ہمیں آنسر دیا ہے وہ ہے جی 33. ماشاء اللہ اسکرین پر جو آنسر دکھایا گیا وہ بھی 33 ہے، اور عبدالسبحان بھائی کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. تو 33. پیارے بچوں نماز کے بعد ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں. آپ تشریف رکھیے جی. نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں مائک پہ بتائیں گے. آپ بتائیں گے کیا پڑھتے ہیں؟ اس پہ بیٹھ کے بتا دیں. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ اور جی جی اللہ اکبر. اللہ اکبر اور الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. کتنی بار پڑھتے ہیں سبحان اللہ؟ سبحان اللہ 100 بار تو ٹوٹل ہوتا ہے نا. تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں 33 ٹائمز مرتبہ، اور الحمدللہ پڑھتے ہیں 33 ٹائمز مرتبہ، اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں 34 مرتبہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں 33 کا جو عدد ہے اس میں یعنی یہ ہمیں بات سیکھنے کو ملی کہ سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح فاطمہ میں 33 بار پڑھی جاتے ہیں، 33 بار پڑھا جاتا ہے. تو پیارے بچوں ایسے ہی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت اہم بات ہے توجہ، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، آپ زندہ ہیں، ابھی تک آپ کو موت کا وعدہ نہیں آیا، اللہ پاک نے آپ کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. یہ قرآنی واقعہ ہے. تو پیارے بچوں اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی 33 ایئرز تھی. بہت ہی اہم بات ہے. آپ کی عمر اس وقت 33 سال تھی. جی ماشاء اللہ. آپ باری ہے ٹیم اے کی. کون آئے گا آپ میں سے؟ کوئی اور بچہ؟ جی سوچیے. نمبر دکھائیں گے ہم آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا. کوئی اور؟ آپ آئیں گے؟ اچھا ہمت کرنی چاہیے، غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. چلیں نمبر دکھائیے. آپ کو آنسر دینا ہے. 11 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 2 سے، پھر +0. جی شاباش، جلدی کیجئے شاباش. دوبارہ نمبر دکھائیے. 11 ملٹیپلائی 2، پھر 0 کو پلس کرنا ہے. شاباش جلدی کیجئے. ہو گیا؟ آنسر نکال لیا آپ نے؟ دکھائیں کیا آنسر نکالا آپ نے. آپ نے بٹن دبایا اور کیا جواب دیا دیکھتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اسکرین پہ نمبر آنسر دکھائیے. 22. اور آپ نے جو آنسر نکالا ہے وہ بھی 22 ہے. جواب درست ہے. سب مل کے بولیں گے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. پیارے بچوں 22 مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک 22 جمادی الاخری کو منایا جاتا ہے. قرآن پاک میں جنتی صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام 25ویں پارے میں آیا ہے، 22ویں پارے میں آیا ہے. 22 جو پارہ نمبر ہے اس میں آپ کا نام آیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے صحیح جواب دیا. آپ باری ہے ٹیم بی کی. کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ آ جائیں. شاباش. پیارے بچوں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا نمبر ہے اور کیا آنسر ہمیں ملتا ہے. جی 2 × 10 + 10. جی آپ نے جواب دیا ہے جو اسکرین پہ دکھائیے آنسر.
آپ نے 30 آنسر نکالا ہے اور اسکرین پر بھی جواب یہی ہے. آپ کا جواب درست ہے. اچھا اب آپ تشریف رکھیے. پیارے بچوں آپ بتائیں گے کوئی کہ 30 کا جو نمبر ہے اس میں کیا ہمیں چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ یعنی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلامی کیا بات ہے؟ قرآن پاک کے پارے اور دیگر چیزیں. سوچیں جلدی کیجیے. آپ بتائیں گے؟ مائک ہے؟ چلیں مائک بیٹھ کے جگہ پہ بیٹھ کے. جی شاباش بیٹھیے. جی قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں جو آنسر ہمیں ملا ہے وہ 30 کا ہے. اور قرآن پاک میں بھی جو پارے ہیں وہ بچوں کتنے ہیں؟ وہ 30. اور 30ویں پارے کا نام کیا ہے؟ اما پارا. کیا نام ہے بچوں اس کا؟ اما پارا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے ان بچوں کے ذریعے ایکٹیویٹی کی اور ماشاءاللہ کئی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں. آئیے پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے نیکیاں اور انعامات. درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایسی احادیث سنتے ہیں جن میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اعمال کرنے پر خوشخبری سنائی ہے. تو آئیے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں کتنی پیاری فضیلت ہے غصہ پینے کی اور جنت حاصل کرنے کی. پیارے بچوں آج اسکول گھر اور بازاروں میں اکثر جھگڑے غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہم اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں تو ہر طرف امن و سکون ہو جائے. بعض بچوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر غصہ کرتے ہیں. صبح سویرے امی جان نے اٹھایا تو غصہ کہ مجھے اتنی جلدی کیوں اٹھا دیا. ناشتے میں ذرا سی دیر ہو گئی یا لیٹ ہو گیا تو اس پر غصہ. اسکول وین میں ونڈو سیٹ نہیں ملی تو غصہ. کلاس میں ٹیچر نے ڈانٹ دیا تو غصہ. گھر پہنچ جانے کے بعد امی نے اسکول کا یونیفارم چینج کرنے کا کہا تو غصہ. ہوم ورک کے وقت میں کھیلنے سے منع کیا تو غصہ. گندے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے روکا تو غصہ. رات کو جلدی سونے کا کہا تو پھر غصہ. بعض بچوں کے ذہن و دماغ پر غصہ ہی چھایا رہتا ہے جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں اونچے محلات دیکھے تو پوچھا اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کی ان کے لیے جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں اونچے اونچے محلات ہمیں ملیں اور ہم بھی جنت میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ نہ کریں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں ہم نے کیا بات سیکھی کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے اگر کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے تو ہمیں اس پہ غصہ نہیں کرنا ہے بلکہ اگر آپ کے جو بڑے ہیں آپ کی امی ہیں آپ کے ابو ہیں آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں دادا وغیرہ آپ ان کو بتا دیں کہ اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے مدرسے کے اندر اسکول کے اندر ان کو بتائیں ضرور تاکہ وہ آپ کی پرابلم کو دور کریں. لیکن خود اس سے لڑنا اس پر غصہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو پیارے بچوں ماہ میلاد کی برکتیں ہیں. خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بچے نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں کلام بھی پڑھتے ہیں. تو آئیے پروگرام میں ایک بہت پیارا کلام شامل کرتے ہیں. مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو آئیے سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. مرحبا 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 کے مدنے مرحبا 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 کے مدنے مرحبا 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 کے مدنے مرحبا 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 کے مدنے
झूम 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 सब इस्लामी भाई ईद मिलाद नबी बोलो मरहबा 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 के मदनी मरहबा 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 के मदनी रब की रहमत लेके आई ईद मिलाद नबी रब की रहमत लेके आई ईद मिलाद नबी खूब खुशियाँ साथ लाई ईद मिलाद नबी मरहबा 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 की मदनी मरहबा बोलो मरहबा मरहबा की मदनी नूर की शमशान रोशन नूर की बरसात है नूर की शमशान रोशन नूर की बरसात है रोशनी बरसात छाई ईद मिलाद नबी बोलो मरहबा 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 की मदनी मरहबा 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 की मदनी आमिना बीबी के घर पर नूर की बरसात है आमिना बीबी के घर पर नूर की बरसात है इस हर्ष जगमगाई ईद मिलाद नबी मरहबा 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 की मदनी बोलो मरहबा 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 की मदनी झूम कर नारे लगाओ पैगंबरा मुस्तफा झूम कर नारे लगाओ पैगंबरा मुस्तफा झूम कर नारे लगाओ पैगंबरा मुस्तफा आशिकों की ईद आई ईद मिलाद नबी बोलो मरहबा 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 की मदनी मरहबा 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 की मदनी तू खुशी से झूम कर अतार पढ़ उन पर दुरूद तू खुशी से झूम कर अतार पढ़ उन पर दुरूद खुद खुशी भी मुस्कुराई ईद मिलाद नबी बोलो मरहबा 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 की मदनी मरहबा 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 की मदनी मरहबा 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 की मदनी मरहबा 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 मक्की मदनी 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 अल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम शाद अमानत तारी है, मैं शाहपुर जामिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको यौम दावत इस्लामी बहुत मुबारक हो। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत
दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमें भी मिल के नारे लगाने हैं, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। माशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा बात बच्चों, जब वो झंडा लहराते ना तो किसी के मुंह पे लग रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने एक बात सुनी थी कि किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। तो बसा औक़ात इरादा नहीं होता, हम झंडा लहरा रहे होते हैं। जुलूस के अंदर भी ख्याल रखना है हमें, जब हम जुलूस में जाएं, मदरसे का जुलूस हो या 12वीं शरीफ का जुलूस हो, तो उसमें एक बात ख्याल रखनी है कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। कभी कभी हम झंडा यूँ लहराते हैं और सामने वाले के मुंह पे उसका डंडा लग जाता है। तो हमारा झंडा होता है, उसका मुंह होता है, यानी हमारे झंडे का डंडा होता है, उसका मुंह होता है। तो अब अल्लाह ना करे उसको तकलीफ़ पहुँच जाए। ऐसे ही अगर ये कपड़ा भी मुँह पे लगेगा तो उसको तकलीफ़ तो होगी ना। तो जब भी झंडा लहराएं, यानी जो भी काम करना है ना प्यारे बच्चों, हमारा दीन इस्लाम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। यानी खुशी मनानी है तो भी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। अगर कोई गम आ गया है, तकलीफ़ हो गई है, तो हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और गम पर सब्र करना है। जी अगली कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तो शरीफ से, आप सबको मेरी तरफ से योम दावत इस्लामी मुबारक हो। योम दावत इस्लामी है, योम दावत इस्लामी है, खुशियाँ मनाओ अहले सुन्नत, योम दावत इस्लामी है, खूब करो इज़हारे नेमत, खूब करो इज़हारे नेमत, योम दावत इस्लामी है, योम दावत इस्लामी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी की बरकत अता फ़रमाए। इस माहौल में हमें, दीनी माहौल में अल्लाह पाक हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग में से कौन कौन मदरसतुल मदीना में पढ़ता है? मदरसतुल मदीना के अंदर अच्छा नाज़रा कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हो, माशाअल्लाह। अच्छा आज आप मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह फिर हम जामिअतुल मदीना के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और यूँ दावत इस्लामी के इस प्लेटफार्म के ज़रिए इल्म दीन भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और ख़ूब दीन की खिदमत करेंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अनवर हुसैन गिलानी है, मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, इन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, इन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होता रहेगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर निसार तेरी चगल पगल पर हजार रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जगह में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जगह में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक सजन की फलक रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं, ला रहे हैं। झलक सजन की
فلک کا روشن وہ شمس تشریف لا رہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے وقت صرف 1 منٹ۔ درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت صرف 1 منٹ، اس سیگمنٹ کے اندر بھی ہم ایک کرنے جا رہے ہیں ایکٹیویٹی، جو یہاں بچے موجود ہیں۔ اور بچوں آپ سب ریڈی ہیں؟ اب آواز سے آپ سب ریڈی ہیں؟ ایکٹیویٹی کرنی ہے ایکٹیو ہو کے، ٹھیک ہے، بالکل یعنی چستی کے ساتھ سستی کو دور کرنا ہے اور ایکٹیو ہونا ہے۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ ویری گڈ۔ تو پیارے بچوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سامنے آپ کے کچھ کارڈ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، اور یہ زنجیر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ سنتیں بھی ہیں جو کارڈ میں لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ معجزات بھی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ہیں۔ جھنڈے ابھی مت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کاندھے پہ رکھ لیں، سو ٹھیک ہے، نیچے بھی نہیں رکھنا ہے، اس کو اوپر رکھنا ہے، شاباش۔ تو آپ میں سے کون آئے گا؟ کون؟ چلیں آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، شاباش شاباش۔ اچھا، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو ایک تختی نکالنی ہے۔ اچھا، آپ کو معجزات تلاش کرنے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ تو اس طرح کے جو معجزات آپ کو معلوم ہوں، آپ تختی کو نکالیں گے اور مجھے لا کے دیں گے، پھر واپسی جائیں گے اور پھر دوبارہ لا کے مجھے دیں گے۔ تو ایک ساتھ نہیں نکالنی آپ کو، اور آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہوگا، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے، اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے، جلدی کیجئے، شاباش۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن تختیوں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں لا کے دے رہے ہیں۔ پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ آیا کہ انہوں نے صحیح تختیاں لا کے دی ہیں یا کچھ مکس کر دی ہیں۔ سنتیں بھی یہاں لکھی ہوئی ہیں اور معجزات بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ جو معجزات دیگر انبیاء کرام کو عطا کیے گئے، وہ سارے معجزات، بلکہ اس سے بڑھ کر معجزات اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آپ کے پاس 13 سیکنڈ ہے، جلدی کیجئے۔ 10 9 سب مل کے پڑھیں گے، 7 6 5 4 3 2 1۔ آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ اب آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے، شاباش۔ چلیں، آپ نے ہمیں 1 2 3 4 5، انہوں نے ہمیں 5 تختیاں لا کے دی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو معجزات تلاش کیے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ پیارے بچوں، پہلی تختی ہے یہ، اس پہ لکھا ہوا ہے سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا۔ بچوں کیا ہے یہ؟ سنت۔ چلیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری تختی پہ لکھا ہوا ہے یہ، آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ جائے گا، وہ دیکھیں جی، لعاب پاک سے سانپ کا زہر ختم ہو جانا۔ پیارے بچے، یہ کیا ہے؟ معجزہ، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک لعاب تھا، اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی تھی کہ آپ کے لعاب پاک سے سانپ کا زخم ختم ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے معجزہ۔ جی اب باری ہے اگلی تختی کی۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ ماشاءاللہ، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یعنی انسان تو انسان جو مسلمان ہیں وہ بھی، اور جو اللہ پاک کی دیگر مخلوق ہیں، یعنی پتھر ہیں، جو درخت ہیں، وہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب باری ہے، اچھا آپ سب کو اسکرین پہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی تختی پہ لکھا ہوا ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ سب مل کے بولیں گے، کیا ہے یہ؟
معجزہ. کیا ہے یہ؟ ماشاء اللہ. جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی زندہ فرمایا. اللہ پاک نے آپ کو یہ طاقت پاور عطا فرمائی. یہ آپ کا معجزہ ہے. اب باری ہے اگلی تختی کی. جانوروں کا سجدہ کرنا. جی ہاں پیارے بچوں، جانوروں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے 1 2 3 4 تختیاں آپ نے صحیح نکالی. آپ نے معجزات بیان کیے. ایک تختی میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ آپ واپسی لگا دیں گے. جی چلیں، اب باری ہے ٹیم بی کی. آپ میں سے کون آئے گا؟ فارمیٹ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اب آپ کو سنت تلاش کرنی ہے. آپ آئیں گے؟ چلیں آپ آ جائیں. جھنڈا مجھے دے دیں. چلیں ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ٹائم شروع ہو چکا ہے. جی شاباش. اچھا 1 منٹ رکیں. چلیں. آپ کو کیا نکالنی ہے بیٹا؟ ان کو مائک دے دیں. جی آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. آپ کو سنت نکالنی ہے. شاباش. چلیں جلدی کیجیے. یہ لیجیے بیٹا، یہ پکڑ لو. شاباش. جی آپ کو سنتیں تلاش کرنی ہے، معجزات آپ کو تلاش نہیں کرنے. شاباش. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. پیارے بچوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے، چاہے وہ کھانا کھانے کی سنتیں ہوں، پانی پینے کی سنتیں ہوں، یا سونے کے بعد جاگنے کی سنتیں ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، جو بھی سنتیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آپ کا ٹائم اب اینڈ کی طرف ہے. بچوں آئیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 9 8 7 6 5 4 3 2 اور 1. ماشاءاللہ. ارے تو بہت ساری ہو گئی. آپ نے تو 5 نکالی تھی، انہوں نے نکالی 1 2 3 4 5 6 7. ماشاءاللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے صحیح بھی نکالی ہیں یا غلطی ہو گئی آپ سے. اچھا پہلی تختی پہ لکھا ہوا ہے بچوں، یہ سیدھی کروٹ پر لیٹنا. یہ کیا ہے؟ سنت. ماشاء اللہ. آپ اسے پکڑیں گے. شاباش. جی اگلی تختی یہ ہے مریض کی عیادت کرنا. ماشاء اللہ. اگلی تختی بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا. ماشاء اللہ. آب زمزم کھڑے ہو کر پینا. سنت. ماشاء اللہ. سفید لباس پہننا. سنت. ماشاء اللہ. اور سیکنڈ لاسٹ ہے زمین پر بیٹھ کر کھانا. سنت. ماشاء اللہ. اور آخری ہے سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا. ماشاء اللہ. تو یوں ماشاء اللہ ٹیم اے ونر ہے. ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ. آئیے آپ تشریف رکھیے. یہ مجھے دے دیجیے. پیارے بچوں اور کرسمتی چینل کے ناظرین، ان دونوں بچوں کے ذریعے ہم نے معجزات بھی سنے اور سنتیں بھی سیکھی. ٹیم اے اور ٹیم بی، اللہ پاک دونوں کو برکتیں عطا فرمائے. دونوں بچوں کو خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. سارے پڑھو درود جس سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود جس سرکار آ گئے. دنیا کے دو جہانات سردار آ گئے. دنیا کے دو جہانات سردار آ گئے. گھر آمنات ہو گئی آمد حضور دی. گھر آمنات ہو گئی، گھر آمنات ہو گئی آمد حضور دی. ویکھن فرشتے آپ
آبدار رخسار آ گئے فرشتے آبدار رخسار آ گئے حلیمہ جاگتے تیرے بڑے نصیب حلیمہ جاگتے حلیمہ جاگتے تیرے بڑے نصیب گودی تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے بھر لو کرم نال جھولیاں جا منگتے بھر لو کرم نال جھولیاں 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 جا او منگتے بھر لو کرم نال جھولیاں جا منگتے رحمت لٹا بڑھ دو جگ دے مختار بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا